بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ البر الرحیم. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان ہے. لہ الحمد کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ. اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے. لہ الحمد حتی یرضی، اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے. وَلَهُ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيَ، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے. وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا، اور اس کے راضی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال، اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ہم اپنا ٹاپک کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. اور ہم جو ٹاپک جو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا ہے وہ ہے غذاء القلوب، یعنی دلوں کی غذا یا نرشمنٹ فار دا ہارٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ویک اس کا تھوڑا سا آغاز کر لیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریویو دیتے ہوئے چلیں گے. لیکن میں آپ سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ یہ جو نالج ہے یہ کتاب عربک میں ہے، اور یہ جو نالج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک ایڈوانس لیول کی نالج ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ پورے فوکس ہو کر بات کو سنیں اور اس پر کانٹمپلیٹ کریں، غور و فکر کریں، اور پھر اس کو جب آپ سے شیئر کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ شیئر کریں. میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس وقت چیٹ کو بالکل بھول جائیں اور اس میں کوئی بھی اپنا کامنٹ پوسٹ نہ کریں انلیس جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور پھر میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر اور یا پھر بول کر اس رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن ڈیورنگ وین آئی اسٹارٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جب میں اسٹارٹ کروں گی تو اس کے بعد پھر آپ کا پورا فوکس جو ہے آپ کی نظریں اس ٹیکسٹ میں ہونی چاہیے، اور آپ جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کو سنیں، آپ اپنے نوٹس بنائیں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ لکھیں اور ایک پورا اس کو علمی طور پر لیجئے. کیونکہ جیسے کہ میں نے پچھلے ویک بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر ہمیں بہت ساری ڈسٹریکشن ہے، تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اسی ڈسٹریکشن کا عادی ہو گیا ہے، اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسی پیٹرن کے اوپر آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اوور آل جس پر ہمارا جو ذہن تربیت پا چکا ہے. رائٹ. تو چاہے علم کی کوئی بھی گیدرنگ ہو، کتنی ایڈوانس ہو، کتنا ہی اس کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہم آٹومیٹیکلی ہمارا مائنڈ شفٹ ہوتا رہتا ہے. تو کیپ یور کامنٹس اور کیپ یور انسپریشن اور انڈرسٹینڈنگ آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھ لیجئے. اور جب ہم آپ کو کہیں گے کہ اب آپ کی ٹرن ہے، آپ اپنے شیئر کر سکتے ہیں، تو تب آپ چیٹ پر لکھیں یا پھر آپ بول کر ہمیں بتائیں. تو اس سے ہوپ فلی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس نالج کو پورے فوکس کے ساتھ لیں گے تو پھر آپ اس کو اوریجنلی لے سکیں گے. ورنہ ہمارا ذہن ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کے ساتھ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم بار بار تھینک یو کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، بیوٹیفل کہہ رہے ہیں، آیت لکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارا مائنڈ جو ہے اتنی دیر میں وہ نہیں سن رہا جو کہ بات ہو رہی ہے. تو ہمارے اس میں گیپس آ جاتے ہیں، اور جب گیپس آتے ہیں تو پھر ہم اس کو خود ہی فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک کنفیوز تھنکنگ، یہ کنفیوز کانسیپٹ کا ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کنفیوژن سے ہی کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ نے اللہ کی توفیق سے اس کلاس کے لیے ٹائم نکالا ہے تو پھر اب اس کو پوری طریقے سے لیجئے، اس کو مس نہ کیجئے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.
اوکے، غذاء القلوب ہم نے چونکہ اس پر بات کا آغاز کر لیا تھا، تو اس لیے میں اس کو جو بات ہم نے پڑھ لی تھی اس کو ہم ریویو کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے۔ تو اس میں ابھی تک جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے دلوں کے لیے دو طرح کی غذائیں ہیں، ایک تو فزیکل فوڈ اینڈ ڈرنک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسپرچول جو ہے یا اممٹیریل جس کو آپ کہہ لیں، یا ایبسٹریکٹ یا اسپرچول معنوی غذا بھی ہے۔ اور یہ معنوی غذا جو ہے یہ خوشی ہے، فرحت ہے، رونق ہے، نالج ہے، پرسیپشنز ہیں، رائٹ۔ اور جو فزیکل فوڈ ہے وہ فوڈ اینڈ لائک فزیکل فوڈ اینڈ ڈرنک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ یہ کہ دل اور ہمارے 5 سینسز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ان 5 سینسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ان سینسز کے تھرو ہمارے دل کو اس کی غذا ملتی رہتی ہے، رائٹ۔ یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا بھی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا بھی اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے، جو کچھ ہم ایون ہم اسمیل بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، ہمارے نفس پر اثر ہوتا ہے، رائٹ۔ تو جو کچھ بھی ہم اپنے سینسز کے تھرو لے رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا اثر ہمارے دل کے اوپر ہو رہا ہے، رائٹ۔ اور ان میں سے 2 جو سینسز ہیں خاص طور پر ان کا کنیکشن دل کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا ایفیکٹ دل کے اوپر بہت زیادہ ہے، یا ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو کانٹینٹ یا غذا یا نرشمنٹ ملتی ہے وہ ان 2 سینسز کے تھرو ملتی ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے کے سینسز ہیں۔ اور سماعت اور بصارت یا لسننگ اور جو سینگ کے حوالے سے ان میں سے بھی جو ہماری لسننگ ہے یا جو ہماری سننے کی صلاحیت ہے، یہ وہ سینس ہے جس سے انسان سب سے زیادہ کام لیتا ہے، خاص طور پر علم و ہدایت کے ذریعے سے۔ یعنی سماعت کی ضرورت سب سے زیادہ علم اور ہدایت کے لیے ہوتی ہے، اور لیکن جب ایک انسان وہی چیز دیکھتا ہے تو پھر وہ یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سننا اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، تھورو ہے، اور سننے سے ہم بہت ساری ایبسٹریکٹ چیزیں بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہوں یا نان فزیکل ہوں، حاضر ہوں، غائب ہوں، موجود ہوں، نان ایگزسٹنٹ ہوں، ہم سننے سے ہی چیزوں کو پرسیو کر لیتے ہیں۔ اور جب ہم ان میں سے کوئی بھی چیز جب دیکھتے ہیں تو پھر اب ہماری معلومات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات جو ہم نے ان 5 سینسز کے حوالے سے پڑھی تھی وہ یہ کہ ان کا ہمارے 5 سینسز کا ایک فزیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے، رائٹ۔ اور جو اسپرچول ایسپیکٹ ہے وہ ہمارے دل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات شروع کر رہے ہیں پیج 236 کے ٹاپ سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، رائٹ۔ اور بیسیکلی جو ہم نے آخر میں بات پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ جو سماعت ہے وہ، یا جو دل کا تعلق ہے سماعت سے یا بصارت سے، اور جو دل کا کنیکشن ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، رائٹ۔ ہر ایک کوئی جانتا ہے کہ سنی ہوئی بات یا دیکھی ہوئی بات کا تاثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی تمام سینسز سے بھی ہمارا دل افیکٹ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ان 2 کے تھرو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور ان میں سے بھی جو علم حاصل کرنے کی جو فیکلٹیز ہیں وہ خاص طور پر ہماری سننے اور بصارت کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں فَلِلسَّمْعِ الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ وَإِحَاطَةُ بِالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَالْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ وَالْحِسِّ وَالْمَعْنَوِي وَلِلْبَصَرِ التَّمَامُ وَالْكَمَالُ۔ یعنی جو سننا جو ہے وہ اٹ سیلف کمپلیٹ چیز ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سننے کے تھرو ہم بہت ساری چیزوں کو انکمپس کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سامنے موجود ہوں یا نہ ہوں، پریزنٹ ہو نہ ہوں، فزیکل ہوں یا نان فزیکل ہوں، ہم تھرو لسننگ ان ساری چیزوں کے بارے میں پرسیو کر لیتے ہیں، اور ہم انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں، نالج حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھنا اس کو زیادہ کمپلیٹ کر دیتا ہے، وَلِلْبَصَرِ التَّمَامُ وَالْكَمَالُ۔ دیکھنے سے وہ کانسیپٹ جو ہم نے سننے سے لیا ہے وہ اور زیادہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْخَوَاصُ الْخَمْسُ لَهَا أَشْبَاحٌ وَأَرْوَاحٌ، اور یہ جو 5 حواس ہیں، یہ سینسز ہیں، ان کی باڈی بھی ہے، لائک ان کا فزیکل ایسپیکٹ بھی ہے، وہ ارواح، اور یہ ان کا ایک اسپرچول ایسپیکٹ بھی ہے۔
وَأَرْوَاحُهَا حَظُّ الْقَلْبِ وَنَصِيبُهُ مِنْهَا، اور جو ان کی روح ہے یا جو ان کا اسپرچول اسپیکٹ ہے وہ بیسیکلی دل کا شیئر ہے، دل کا نصیب ہے، رائٹ؟ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا نَصِيبٌ إِلَّا كَنَصِيبِ الْحَيْوَانَاتِ الْبَهِيمِيَّةِ مِنْهَا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کا کوئی حصہ نہیں ہوتا سننے دیکھنے میں، جیسے مویشی جانوروں کا حصہ ہوتا ہے، ان کا بس اتنا ہی ہوتا ہے، اور مویشی جانور جو ہے بیسیکلی اپنے ان سینسز سے صرف فزیکل ایسپیکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بھی کوشچنز نہیں لوں گی، اس لیے پلیز ہینڈ ریز نہ کیجیے، میں اینڈ میں آپ سے کوشچنز یا جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن کوشچن لینے کے لیے، آپ کا کامنٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نام پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ڈیوائس کے نام سے آ رہے ہیں تو پھر بیسیکلی یو آر بریکنگ دا رول آف دا کلاس، تو پھر میں آپ کا کامنٹ نہیں لے سکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو رینیم کر لیجیے، تو جب تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا ہم سوال یا کامنٹ لے لیں گے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ان فیکلٹیز یا اپنے ان سینسز کا صرف فزیکل ایسپیکٹ استعمال کرتے ہیں، وہ بیسیکلی جو مویشی جانور ہیں ان کے لیول پر زندگی گزارتے ہیں، جس طرح مویشی جانور صرف اپنے ان فیکلٹیز سے صرف فزیکلی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دل پر کچھ نہیں جاتا، بس جانور دیکھتے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں اور ان کے دل پر کچھ نہیں جاتا، وہ سنتے ہیں، سن کر ان کے دل پر کچھ نہیں لگتا۔ تو لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی دیکھ لیں، وہ کچھ بھی سن لیں، ان کے دل پر کچھ نہیں آتا۔ فَهُوَ بِمَنزِلَتِهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، تو ایسے لوگ جانوروں کے لیول پر ہیں، جانوروں کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، وہ انہی کے مقام پر ہوتے ہیں جو اپنے دل سے نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں۔ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ سورۃ الفرقان ہے، آیت 44، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثریت جو ہے یہ سن بھی رہے ہیں اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں، وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کو تو دل کا حصہ دیا ہی نہیں گیا ہے، ان کو ان کے سینسز کا صرف فزیکل پارٹ دیا گیا ہے، انسانوں کو دیا گیا ہے۔ تو اگر جانور ایسا نہیں بھی کر رہے، ان کے دل پر اثر نہیں بھی ہو رہا، تو وہ اسی لیول پر ہیں جس پر وہ کریٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن ہیومن بینگز اگر اپنے ان سینسز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان سے اسپرچولی ان کو افیکٹ نہیں ہو رہے، تو بیسیکلی وہ اپنے لیول سے نیچے گرے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلِہَٰذَا، اور اسی لیے نفى اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے نگیٹ کیا ہے عن الکفاری، کفار سے، کس چیز کا؟ السمع والبصر والعقل، کفار سے سننے، دیکھنے اور عقل سے کام لینے کی نفی کی ہے کہ یہ ان کے پاس گویا ہے ہی نہیں یہ صلاحیت۔ کیوں؟ لعدم انتفاعہم بہا، کیونکہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 179 ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، آیت 179 سورۃ الاعراف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، یہی لوگ ہیں غافل، رائٹ؟ تو بیسیکلی مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
ہیومن بینگز والی ساری صلاحیتیں، ساری کیپبلٹیز ان کو دیں، جیسی سب کو دی ایسی ان کو بھی دی، لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور نتیجتاً کیا ہوا، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو چیز کام نہیں کرتی یا جو ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے کوئی ہماری ڈیوائس، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی امپورٹنٹ فیکلٹیز دے کر بھیجا، ان کے پاس دل تھے لیکن انہوں نے بات نہیں سمجھی، ریالٹی نہیں سمجھی. ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن اس کے تھرو انہوں نے اپنے دل پر کوئی بات نہیں لی. ان کے کان تھے لیکن انہوں نے کوئی سننے والی بات سنی ہی نہیں. اگر سنتے تو وہ انکمپس کر لیتے کہ یہ سب کیا سیٹ اپ ہے. تو اب یہ لوگ ایک جانوروں کی زندگی گزارے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ لوگ غافل ہیں، ہیڈ لیسنس کی سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان جس میں عقل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز دی ہیں، اب وہ، اور یہ کیوں دی گئی ہیں، تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے رول کو پہچانے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے، اللہ کے دین کو پہچانے، اللہ کے میسج کو پہچانے. اگر وہ یہ نہیں کرتا اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہیڈ لیسنس کی بات ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ بِالْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بلائنڈ ہیں یا ڈیف لوگ ہیں، نہیں نہیں. یہ لوگ اپنے جو ظاہری جو سب حواس ہیں، جو فزیکل اسپیکٹ ہے سینسز کا، اس کے تھرو یہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. وَبِهِمَا قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ. اور ان دونوں کی وجہ سے ہی، سننے اور دیکھنے کی فیکلٹیز کی وجہ سے ہی، ان کے اگینسٹ ایویڈنس دی جائے گی. وَلَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ بِالْحَوَاسِ الْبَاطِنَةِ. اور وہ اپنے باطنی یعنی انٹرنل یا اسپرچول جو اسپیکٹ ہے حواس کا، حواس از سینسز، وہ اپنے سینسز کا جو اسپرچول افیکٹ ہے اس سے نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں. اور باطنی سننا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں التی ہی سماع القلب. وہ باطنی سننا دل کا سننا ہے. التی ہی روح حاسۃ السمع. یہ جو دل کا سننا ہے، یہ بیسیکلی یہ سننے کے سینس کی روح ہے، سول ہے، اسپرچول اسپیکٹ ہے. التی ہی حظ القلب. اور یہی دل کا نصیب ہے. وَلَوْ سَمِعُوهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ. اور اگر وہ اس اینگل سے، اس اعتبار سے سنتے، لَحَصَلَتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ حیات طیبہ، ایک خوبصورت زندگی نصیب ہوتی. یعنی اگر انسانوں کو یہ دونوں چیزیں یا ان کے دو جو اسپیکٹس ہیں، فزیکل اور اسپرچول، اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ انسان دنیا میں بھی رہے اور جس دنیا میں اس کو جانا ہے اس کے متعلق جو انسین ہے اس کو بھی وہ پرسیو کر سکے اور پھر وہ کام کرے جو کہ اس کو کرنا چاہیے. تو اگر وہ کرتے ایسا تو ان کو دونوں جگہ خوبصورت زندگی ملتی. پھر وہ کہتے ہیں وہ تعلق السمع والظاہر الحسی بالقلب. دل کے ساتھ سماعت یا لسننگ یا آڈیٹری جو ہمارا سینس ہے، اس کا جو ظاہری ایسپیکٹ ہے، اس کا تعلق اشد من تعلق البصری بھی، آنکھ کے تعلق سے زیادہ مضبوط ہے. اب ناؤ یہ جو ڈسکشن ہے یہ موو ہو رہا ہے، اور یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا. اب یہ اس ڈسکشن کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نا کہ دونوں، یہ خاص طور پر ان دونوں سینسز کے ساتھ ہمارے دل کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے، بہت ڈیپ ہے اور بہت دیر پا ہے. لیکن اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو لسننگ کی ایبلٹی ہے، ظاہری ایبلٹی جو فزیکل اسپیکٹ ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے بہت زیادہ ہے، زیادہ اس اینگل سے کہ بصر کے تعلق سے زیادہ ہے. اشد من تعلق البصری بھی، آنکھ کے تعلق سے زیادہ شدید یعنی اسٹرانگ ہے. ٹھیک. وَآثَارُهُ عَلَى قَلْبِ الْإِنسان. اور اس کے آثار یا اس کا افیکٹ انسان کے دل پہ. کس کا افیکٹ؟ سننے کا افیکٹ. سننے یا سننے کی فیکلٹی کو استعمال کر کے جو کچھ وہ سن رہا ہے تو انسان کے دل پر اس کا اثر اسرع، زیادہ سوئفٹ ہے، وہ اشد اور زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھنے کی نسبت سننے کی صلاحیت کا جو اثر ہے یا سنی ہوئی بات کا جو اثر ہے، ایک تو بہت کوئک ہے وہ،
اور زیادہ اسٹرانگ ہے. فربما غشی علی الانسان اذا سمع کلاما یسرہ او یسوءہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہم نے سنی ہے ایسی بات، کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اس بات سے جو یا تو اس کو بہت خوش کرنے والی ہے یا اسے بری لگے. یعنی کبھی کبھی کوئی جو شاکنگ جو بات ہوتی ہے، چاہے وہ بری ہو چاہے اچھی ہو، اس کا افیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ کبھی انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اور ہم قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی قوم میں سے ایک قوم کو تو آواز سے عذاب دیا گیا تھا، آواز کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم مار دی گئی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ سننے کا جو افیکٹ ہے وہ دیکھنے کے افیکٹ سے زیادہ ہے، زیادہ انٹینس اور کوئک ہے. کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ ایون کوئی اگر شاکنگ بات ہو، چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے غم کی ہو، کوئی انسان جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. او یا پھر صوتاً لذیذاً طیباً مناسباً، یا کوئی ایسی آواز جو لذیذاً مینس پلیزنگ آواز ہو، طیباً پاکیزہ ہو، مناسب ہو، پراپر، اپروپریٹ، کمپیٹیبل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یہ سارے معنی مناسب کے ڈکشنری میننگز ہیں. یا اگر کوئی ایسی آواز ہو جو پاکیزہ بھی ہو، پلیزنگ بھی ہو، وہ بھی انسان کے اوپر بہت افیکٹ وہ دیتی ہیں. وَلَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ رُؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ بِالْبَصَرِ الظَّاهِرِ إِلَّا نَادِرًا. یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھنے سے بہت کم ہوتی ہیں. یعنی آنکھوں سے دیکھ کے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بے ہوش، مثلا خون دیکھ کر یا کوئی ایسا وہ دیکھ کر، لیکن یہ بہت ریئر ہے. الا نادرا، یہ بہت ریئر ہے یہ. لیکن ساؤنڈ سے، یا جیسے ہوتا ہے نا بہت، اگر جہاز اگر بہت نیچے فلائی کر کے جا رہا ہے، آپ کے گھر کے بہت قریب ہے، تو آپ کو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت دفعہ پیلپیٹیشن ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، رائٹ. تو ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے دل کو بہت زیادہ جلدی سے اور بہت شدید طریقے سے افیکٹ کرتا ہے دیکھنے کی نسبت. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْمَسْمُوعُ مَعْنًا شَرِيفًا بِصَوْتٍ لَذِيذٍ، بِصَوْتِ لَذِيذٍ. اور اگر مسموع کہتے ہیں سماعت کے قابل کوئی چیز، یعنی اگر جو سننے والی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ سنی جا سکتی ہے، یا جو سننے والی ہے، وہ اگر اس کے معنی شریفن یعنی اس کے معنی اچھے ہوں، اور وہ کسی خوبصورت پلیزنگ آواز میں بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ حصل للقلب حظه ونصیبه من ادراک المعنی. تو دل کو اس بات کا معنی پرسیو کرنے میں وہ اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے. یعنی اگر جو چیز آپ سن رہے ہیں وہ کانٹینٹ بھی بہت زبردست ہے، اور پھر آواز بھی بہت پلیزنگ ہے، اور آواز کی پلیزنٹنس میں اس کی آف کورس اس کا ساؤنڈ اٹ سیلف، کس طرح بات کی جا رہی ہے، اس کی ٹون، میلڈی، رائٹ، کس طریقے سے بات ہو رہی ہے، وہ سب آف کورس شامل ہیں. لیکن اگر کوئی جو سننے والی چیز ہے وہ کانٹینٹ بھی بہت شریف، بہت نوبل، بہت اچھا ہے، اس کا معنی، آواز بھی بہت اچھی ہے، تو دل کو اس کے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کا نصیب اس کو مل جاتا ہے. یعنی بات اس کو جلدی اور بہتر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. وَابْتَهَجَ بِهِ أَتَمَّ ابْتِهَاجٍ عَلَى حَسْبِ إِدْرَاكِهِ لَهُ. اور اس دل میں ایک حلاوت، ابتہاجہ ایک پلیجر کے لیے آتا ہے، ہیپینس، ایک حلاوت، ایک مٹھاس آ جاتی ہے، ایک ہیپینس آ جاتی ہے. کتنی آئے گی دل میں؟ جتنی اس کو بات سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے. اور بات کتنی سمجھ آئی ہے؟ جتنا اچھا کانٹینٹ ہے اور جتنی خوبصورت اچھی آواز میں بیان کیا جا رہا ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کما یحصل للقلب عند سماع آیات القرآن مرتلہ، جیسے کہ دل پر ترتیل کے ساتھ قرآن کی آیات سننے پر اثر ہوتا ہے. رائٹ. یعنی کانٹینٹ کیسا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے اشرف. اور اگر قاری جو ہیں وہ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو پھر دل کو بات اس کا نصیب ملتا ہے. کیا کیا نصیب ہے اس کا؟ ایک تو اس کو معنی اور مطلب پرسیو کر لیتا ہے، وہ بات جلدی سمجھ آتی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. اینڈ سیکنڈلی خوشی اور ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس کو، اور وہ کتنی ملتی ہے؟
معنوں کی سمجھ کے مطابق. اور اس کی ایک ایگزامپل مجھے یاد آ رہی تھی جب میں اس کو پریپیئر کر رہی تھی. کافی سال پہلے کی بات ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی نان مسلم ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا بزنس کے حوالے سے کچھ کسی کے پاس. تو آف کورس ان کو ٹھہرانے کے لیے اور ان کو لانے لے جانے کے لیے کچھ لوگ سرونٹس کی آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو ڈرائیورز کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور وہ ان کو ہوٹل سے اور جہاں پر بزنس میٹنگز وغیرہ ٹو اینڈ فرو سارا کچھ وہی ان کو ڈرائیور لے کے چلتے تھے. تو اس گاڑی کے اندر ایک روٹین تھا کہ تلاوت پلے ہوتی تھی. تو ڈرائیور کو بھی وہی عادت تھی. تو جو نان مسلم ڈیلیگیشن تھا وہ گاڑی میں آ رہا جا رہا ہے اور ڈرائیور تلاوت لگا دیتے تھے. تو تھرو آؤٹ جو ان کا اسٹے تھا اس میں وہ تلاوت سنتے رہے. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا ہے, لیکن اس میں سم تھنگ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اور کوئی بہت بیوٹیفل بات ہے. تو پھر ان کے لیے ارینج کیا گیا اور ان کو تلاوت کے سیٹیز وغیرہ اس زمانے میں سیٹیز ہوتے تھے تو وہ دیے گئے. اب یہ کیا تھا, معنی چونکہ انتہائی شریف اور بصوت لذیذ اور مرتل پڑھی ہوئی, ترتیل کے ساتھ پڑھی ہوئی. تو بے شک لینگویج نہیں بھی آتی تھی ان کو, لیکن ان کا دل جو تھا اس کا ایک نصیب مل رہا تھا, اس سے وہ افیکٹ ہو رہے تھے. اور آف کورس اگر ان کو, جیسے ہم مسلمان ہیں, ہمیں سب قرآن کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, تو جب کوئی تلاوت کرتا ہے آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور جتنا خوبصورت طریقے سے پڑھا جا رہا ہے تو پھر معنی آپ کو اتنے ہی زیادہ اچھے سمجھ میں آتے ہیں اور پھر آپ کو اس پر خوشی بھی ہوتی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر اثر ہوا ہے اس تلاوت کا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وَلِلرُّوحِ حَظُّهَا وَنَصِيبُهَا, روح کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اس میں اور نصیب ہوتا ہے کس میں, من لذت الصوت ونغمته وحسنه, آواز کی جو پلیزنٹنس ہے یا جو آواز کا جو پلیجر ہے اس کو وہ انجوائے کرتی ہے, وَنَغْمَتِهِ, اور اس کی جو نغمگی ہے, جو ردم ہے, جو ٹون ہے, وحسنه, اور اس کی بیوٹی, روح اس کو انجوائے کرتی ہے. فَيَحْصُلُ لَهَا الْإِرْتِيَاحُ, تو روح کو اس سے راحت ملتی ہے. وَيَتِمُّ الْإِبْتِهَاجُ, اور مکمل خوشی حاصل ہوتی ہے. وَتَضَاعَفُ اللَّذَّةُ, اور لذت یا پلیجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے, ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. کتنی, حَتَّى رُبَّمَا فَادَ الْإِبْتِهَاجُ وَالسُّرُورُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ وَعَلَى الْجَلِيسِ, یا کبھی کبھی یہاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے لذت اور پلیجر اور خوشی, یہاں تک کہ وہ خوشی اور وہ پلیجر, وہ جو ایکسائٹمنٹ کے مومنٹس ہوتے ہیں یا جو فیلنگز ہوتی ہے, وہ انسان کے بدن پر اور اس کے لمبس کے اوپر وہ فلو ہونے لگتی ہے, اور جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے تک چلی جاتی ہے. یعنی ایک انسان خود پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے, تو یہ جو آواز کی جو بیوٹی ہوتی ہے یہ روح اس طرح انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اور پھر کانٹینٹ اگر سب سے زیادہ اشرف ہو, قرآن مجید کا ہو, اور کوئی بہت ہی اچھے ترتیل والے قاری پڑھ رہے ہوں, جہاں غنہ کرنا ہے وہ غنہ کر رہے ہیں, جتنا مد کو کھینچنا ہے, جیسی زیر کی حرکت کا ساؤنڈ آنا چاہیے, جو شد کا ساؤنڈ ہے بالکل, اور وہ چونکہ سمجھ رہے ہیں تو وہ جنت کی آیات کو پلیجر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, وہ جہنم کی آیات سے ان کی آواز سے لگ رہا ہے وہ ڈر رہے ہیں, سارے ایموشنز ان کی آواز میں آ رہے ہیں, جس سے ان کی آواز اور بیوٹیفل, جس سے وہ سارا جو سننے کا ایکسپیرینس ہے وہ اور زیادہ بیوٹیفل اور انریچنگ ہو گیا ہے. تو پھر روح اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ پلیجر اتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی میں وہ سرایت کر جاتا ہے. اس پہ جو ہے فادہ کا مطلب ہوتا ہے لائک فلو اوور یا اوور فلو ہونا یا رن اوور ہونا, تو اس انسان کی باڈی میں وہ آ جاتا ہے. تو روح کی جو فیلنگز ہیں وہ باڈی کے اوپر آ جاتی ہیں. وَيَكَادُ الْقَلْبُ, اور قریب ہے کہ دل, لِكَمَالِ لَذَّتِهِ, اس لذت کی پرفیکشن یا اس لذت کے کمال کی وجہ سے, وَتَوَفُّرِ غِذَائِهِ, اور اپنی غذا یا اپنی نرشمنٹ کی ایبانڈنس پر, وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے, قریب ہے کہ دل ان یفارق هذا العالم,
قریب ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی چھوڑ جائے، وَيَلِجُ عَالَمًا آخر، اور دوسری دنیا میں داخل ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، حصی طور پر بھی، یعنی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا ہی چھوڑ دے، یا پھر شعوری طور پر بھی، یعنی جس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہا جاتا ہے نا کہ یو آر ان اے فلو، ایک فلو کی جو سٹیٹ ہوتی ہے، جو میں سمجھی ہوں اس کو، جس میں آپ اپنے اراؤنڈ جو آپ کی دنیا یا جو بھی ہو رہا ہے، آپ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں رہتا، لیکن آپ جو چیز سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ اس پلیجر کو آپ اس میں اتنے انگروسڈ ہیں، تو فلو کی سٹیٹ کا FLOW، فلو، یہ جو اسٹیٹ آف فلو ہے، اس میں یعنی ایک انسان پوری طرح انگیجڈ ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے، جو وہ سن رہا ہے، تو شعوری طور پر آپ کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ وَيَجِدُ لَهُ لَذَّةً وَحَالَةً، اور وہ ایک ایسی لذت، ایک ایسے پلیجر اور ایک ایسی سٹیٹ کو پا لیتا ہے، لا يَعْهَدُهَا فِي شَيْءٍ غَيْرَهُ، البتہ جس کا اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، اس کو سننے کا اس کو کبھی اتفاق نہیں ہوا، ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا، ایسی پلیجر اس کو کبھی نہیں ملی، یعنی دل کو اس کی ضرورت تھی، اور جب دل کو یہ مل جاتا ہے کیا کہ جو وہ سن رہا ہے وہ کانٹینٹ انتہا درجے کا اعلیٰ ہے، وہ کانٹینٹ اس کی نیڈ ہے، اور پھر ایک صوت لذیذ میں اس چیز کو اس کو پڑھا جا رہا ہے، تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، روح ایسی خوش ہوتی ہے اس معنی اور مفہوم کو سمجھ کر، آواز کی بھی خوبصورتی اس کے اندر، ایک اس کی جو ٹون ہے وہ اپروپریٹ ہے، جو نغمگی ہے اس کے اندر، اس سے وہ راحت اب دل کو اس غذا کی ضرورت تھی، تو جب وہ مل جاتی ہے تو اس سارے ایکسپیرینس سے اس کو ایسی خوشی، ایسا پلیجر ملتا ہے جو اس کے علاوہ اس کو کبھی ملا ہی نہ ہو۔ اور اس کو حرم میں اگر آپ گئے ہیں اور آپ کو کبھی جا کر یہ اسٹیٹ، آپ وہاں جب جاتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، سامنے آپ کے کعبہ ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، یہ وہی والا ایکسپیرینس ہے۔ یا کبھی جب ہم نے قرآن جب فزیکلی کلاسز کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں، ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، روز جاتے ہیں، روز ٹیچر کے سامنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں وقت بھی بہت کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو یہ اسٹیٹ آپ کو مل جاتی ہے، جس میں جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ اتنا انگروسنگ ہے اور اتنی آپ کی نیڈ ہے کہ جب وہ دل کو ملتی ہے، وہ اس کی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی جو غذا ملتی ہے، اس وقت اس کے وہ پر لگا کے اڑ جاتا ہے ایک طرح سے، right؟ اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس سے اس کو کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ لَمْحَةٌ، یہ جو مومنٹ ہوتا ہے، یہ جو ایکسپیرینس اس لمحے میں ہوتا ہے کسی انسان کو، من حال اہل الجنت فی الجنہ، یہ جنتیوں کا جنت میں حال ایسا ہی ہوگا، فَيَا لَهُ مِنْ غِذَاءٍ مَا أَصْلَحَهُ، بس کتنی عمدہ غذا ہے، کتنی درست، وما انفعہ، اور کتنی بینیفیشل، وما ایسرہ، اور کیسی آسان، رائٹ؟ ریکیپ دے دیتی ہوں، یہ جو بات میں نے ابھی جتنی پڑھائی ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی سننے کا ڈیفیکٹ انسان کے اوپر بہت زیادہ گہرا ہے دیکھنے کے نسبت، اور اگر سنی جانے والی بات جو میننگ فل کانٹینٹ ہے، مثلا قرآن مجید سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ میننگ فل کانٹینٹ، آواز بھی پلیزنگ ہے، تو دل کو بھی اس کا نصیب ملتا ہے، یعنی اس کی غذا ملتی ہے، اور روح کو بھی، ٹھیک ہے؟ دل کو کیا ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی ہے، معنی اور مطلب سمجھ میں اس کو بہت اچھی طرح آ رہے ہوتے ہیں، اور جس لیول پر اس کو معنی اور مطلب جتنے سمجھ آئے ہیں، اتنی ہی خوشی اور ایکسائٹمنٹ اس کو ہو جاتی ہے، اور روح کے لیے بھی حصہ ہے اس کے اندر، روح کی بھی غذا ہے اس کے اندر، کس کس میں روح کی غذا؟ آواز کے پلیزنگ ہونے میں، اس کی میلڈی میں، اس کی خوبصورتی میں، روح کو راحت مل جاتی ہے، ایک پلیزنٹ ایکسائٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کو، اور اتنا ہوتا ہے کہ یہ ابتہاج اور یہ سرور بدن اور لمس میں آ جاتا ہے، اور جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، لائک روح بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے، دل بھی سیٹسفائی ہو رہا ہے وہ کانٹینٹ سن کر،
تو دل اس کمال لذت کے اس کمال کو پا کر، یہ ہے وہ پلیجر جو دل کو چاہیے، یہ ہے وہ غذا جو دل کو چاہیے. اب اس کو اس کی نرشمنٹ بھی بہت ساری مل رہی ہے، تو ایک ایسی سٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. یہ لذت، یہ پلیجر اس نے پہلے نہیں پائی. اور یہ جو ایک گلمس ہے دنیا میں، یہ بیسیکلی اہل جنت کا حال ہوگا جنت میں. رائٹ. یہ ایک مومنٹری اپیرنس ہے اس اسٹیٹ کی جو جنت میں جنتیوں کی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیے، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے بات کو سنیں. بیکاز ان اٹ دیر از اے نرشمنٹ فار یور ہارٹ. لیکن جب آپ چیٹ پہ لکھ رہے ہیں، ادھر لکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بسم اللہ یہ لکھ رہے ہیں، تو اب آپ کا دل جو ہے اس نرشمنٹ کو لینے کے لیے کیپبل ہی نہیں ہے، بیکاز یو آر ناٹ فوکسڈ. اور سوچیے آپ کتنی امپورٹنٹ چیز مس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس اسٹیٹ آف فلو میں آتا ہے تو آپ بہت دیر تک بھی رہ سکتے ہیں اس میں. اور اس میں پھر آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی بات کو جب آپ فوکسڈ ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو سارا ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث بیسڈ ہے، اس میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، ہر چیز کی ایویڈنس ہے. تو ان اے وے یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے. تو اس سے زیادہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ تو کوئی اشرف کانٹینٹ نہیں ہو سکتا نا. رائٹ. اور اسی لیے جو بات کو کرنے کا انداز یا آپ کی آواز یا جو بات ہو رہی ہے اس کا بھی پلیزنٹ ہونا بہت ضروری ہے. میں گئی ہوئی تھی تو وہاں پر کوئی تھوڑی سی 4-5 نہیں ہاف این آور کی ایک ٹاک کسی لڑکی ینگ لڑکی کو انہوں نے کہا کہ آپ کریں، ان کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. اور انہوں نے جب بات شروع کی تو کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے بات شروع کی تو مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی، بیکاز اٹ واز ویری لاؤڈ اینڈ اگریسو. اور پھر میں نے فوکس کرنا شروع کیا کہ یہ کہہ کیا رہی ہیں. اور پھر جب میں نے فوکس کرنا شروع کیا تو میرا مائنڈ جو تھا وہ آواز سے ہٹ گیا، صرف میرا کانٹینٹ پہ فوکس ہو گئی، اور پھر میں نے اس میں سے بات لے لیا. ادروائز میرا دل چاہ رہا تھا جس طرح یہ بول رہی ہیں تو میں بھاگی جاؤں یہاں سے. تو یس، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کی روح اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. لیکن کانٹینٹ اگر قرآن مجید اور حدیث ہو تو آپ پھر بھی فوکس کر سکتے ہیں. یہ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو بات، کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ بھئی ہمیں تو چونکہ آواز ہی پلیزنٹ نہیں لگ رہی ہے اس لیے ہم فوکس نہیں ہو پا رہے. فائن، بٹ دا کانٹینٹ از میننگ فل. تو میننگ فل کانٹینٹ کی موجودگی میں بھی انسان کا دل بہترین معنی پرسیو کر سکتا ہے، چاہے آواز اتنی اچھی نہ ہو. لیکن اگر آواز بھی اچھی ہو، اکارڈنگلی ہو، اپروپریٹ ہو، نغمہ بھی ہو، اس کے اندر حسن بھی ہو، تو پھر انسان کو اس کے دل کا نصیب مل جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارا دل جو ہے وہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اور اقبال کا ایک بہت بیوٹیفل شعر مجھے اس کے ساتھ بہت اپروپریٹ لگا. آپ کو معلوم ہے نا کہ علامہ اقبال کے پوئٹری میں جو شاہین کا کانسیپٹ ہے، شاہین ایک پرندہ ہے اور اس کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ مومن کا کانسیپٹ ہے. رائٹ. اس کے تھرو انہوں نے وہ آئیڈیل سیلف ڈسکرائب کی ہے جو کہ ایک مومن کی ہونی چاہیے. تو ان کی ایک نظم ہے، اس کا نام ہے شاہین. اس کا پہلا شعر جو ہے وہ مجھے اس سے ریلیٹڈ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یعنی جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا، فوڈ، فزیکل فارم کی ہی مجھے ضرورت ہے، تو ایسے انسان ہے، ایسی دنیا سے میں نے ایسی دنیا کو چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا، ایسی دنیا سے اپنے آپ کو نکال لیا جہاں کانسیپٹ آف پروویژن صرف فزیکل ہے. رزق کا تصور جو ہے وہ بہت واسٹ ہے. جو کچھ بھی میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے ہر انسان کے اندر وہ اس کا رزق ہے. اور فزیکل رزق کی ضرورت تو باڈی کو ہے، لیکن دل کو ایک اور رزق کی ضرورت ہے جس سے ہم غافل ہوئے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے ایڈوانس لیول کی نالج کا کانٹینٹ ہو، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، ہم اپنی ہی باتوں میں لگے رہتے ہیں. اور ہم بظاہر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو وہ دیں جس کی اس کو ضرورت ہے.
right? So it's a beautiful شعر. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف آب و دانہ ہی کافی ہے، پانی کھانا کافی ہے اور مجھے نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے میں نے، یعنی مومن نے. اور یہ جو سورۃ الاسراء کی آیت ہے یہاں پر، آیت 108 and 109، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں؟ کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ. وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے. اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے. تو یہ جو پیچھے ہم نے جتنی بات کی کہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے، اس سجدے میں گرنا بے اختیار بیسیکلی کیا ہے کہ اب دل جو ہے وہ اپنی کمال وہ پا رہا ہے اور وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کا سٹیٹس رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، اور وہ تھوڑیوں کے بل، اپنی چن کے بل وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں. اور قرآن کا یہ سننا ان کے خشوع میں اضافہ کرتا ہے. Now you can understand کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ان کے خشوع میں اضافہ ہو گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا، ایکچولی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل جو ہے وہ اس میننگ فل کانٹینٹ کو لے رہا ہو، سمجھ رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو خوشی ہے، وہ بڑھ رہی ہے. رائٹ؟ آپ اس کو جتنی سمجھ کے مطابق آپ اس کو کلیئرٹی سے سمجھ رہے ہیں، وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، کوئی ہنڈرنس نہیں ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، پوری کلیئرٹی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، جتنی آئی ہے سمجھ میں اتنی خوشی ہے. اور پھر اس طرح روح بھی خوش ہو رہی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے جو مختلف اقسام القلوب بھی پڑھی، حیات القلب بھی پڑھا ہے، صلاح القلب بھی پڑھا ہے، اس میں ہم نے آیات پڑھی تھی نا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں. اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ کانپتے ہیں، کہ جب وہ سماعت اپنی اسپرچول ایسپیکٹ استعمال کر رہے ہیں اور اب ان کے دل پہ جا رہی ہے سیدھی بات، اسٹریٹ اوے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو وہ دل تک لے جا رہے ہیں. وہ اپنے لسننگ کے سینس کا اسپرچول ایسپیکٹ استعمال کر رہے ہیں تو دل کو وہ مل رہا ہے جو کہ اس سارے ایکسپیرینس میں ملنا چاہیے. یہ اس کی نرشمنٹ ہے، یہ اس کو چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ مر جائے گا، ڈس فنکشنل ہو جائے گا. اور یہ جو مومنٹ ملتا ہے یہ اہل جنت کا مومنٹ. آئی ہوپ یہ کلیئر ہوگا. تو میننگ فل کانٹینٹ، آواز اچھی، پلیزنگ آواز، ماحول، کچھ لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا ہمارے دل اور روح دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن کی گیدرنگز میں قرآن کی باتیں سن کر، ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر، آئی کانٹیکٹ کے ساتھ پڑھ کر، آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے یا قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ کے کان وہ سن رہے ہیں، بس اب کیا ہوگا؟ اب آپ دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. اب آپ ایک اسٹیٹ آف فلو میں ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے. فَيَعْلَهُ مِنْ غذائی ما اسلحہ، کتنی زبردست، کتنی عمدہ، کتنی اپروپریٹ نرشمنٹ فوڈ ہے یہ جو دل کا ہے، اور کتنی آسان بھی ہے. کھانا کھانے کے لیے تو باڈی کو غذا دینے کے لیے آپ کو گروسری کرنی پڑتی ہے، آپ کو تھکنا پڑتا ہے، آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے، اسٹور کرنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف آپ اپنی لسننگ فیکلٹی کا اسپرچول ایسپیکٹ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے اپنے دل کو کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے. اور وہ کہتے ہیں وَالْقَلْبُ يَتَأَثَّرُ بِالسَّمَاعِ بِحَسْبِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ،
اور دل انسان کا افیکٹ ہوتا ہے کسی بات کو سن کر اپنی محبت کے مطابق. ایک اور فیکٹر بھی جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی محبت کے مطابق کسی بھی سنی ہوئی چیز سے متاثر ہوتا ہے آپ کا دل. فَإِذَا امْتَلَأَ مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ، پھر جب دل بھرا ہوتا ہے اللہ کی محبت سے، سَمِعَ كَلَامَ مَحْبُوبِهِ، تو انسان اپنے محبوب کا کلام سنتا ہے، وَتَأَثَّرَ بِهِ، اور اس سے اثر بھی لیتا ہے، وَانْتَفَعَ بِهِ، اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اتنی قرآن سننے سے محبت ہوگی، اتنا ہی آپ کا دل وجل کرے گا قرآن سن کر، اتنا ہی آپ کے دل کے اوپر افیکٹ کرے گا، اور اتنی ہی آپ کو بات سمجھ آئے گی قرآن میں تو یہ، اس آیت میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے. تو اب دوسری بات جو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ دل کس بات کو سن کر زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ جس بات سے آپ محبت کرتے ہیں. کتنا متاثر ہوں گے؟ جتنی آپ کی محبت ہوگی. ٹھیک ہے، جس چیز سے آپ کی جتنی محبت ہے دل پر اس بات کا اتنا ہی اثر ہوگا. اللہ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سمپلی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے ہمیں. محبت کا دعویٰ فیک ہے، یا محبت کو ہم نے نام سمجھا ہوا ہے. رائٹ، آئی ہوپ یہ کلیئر ہے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ. ناؤ وقلوب البشر علی ثلاثۃ اقسام، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے دل 3 قسم کے ہوتے ہیں. احدھا، جن میں جو پہلا ہے، من اتصف قلبہ بصفات نفسہ. یہ بھی بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں کبھی اس کو پڑھا یا سمجھا، تو آئی ہوپ آپ کے لیے بھی یہ نیا ہوگا، بٹ ہے دس ویری بیوٹیفل، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنے بارے میں یہ بہت اچھی دیتا ہے. پہلا جو دل ہے وہ من اتصف قلبہ بصفات نفسہ، وہ انسان جس نے اپنے دل کو اپنی نفس کے صفات سے متصف کر لیا. جو نفس کی صفات تھیں وہی اس نے دل میں لے آیا، اپنے دل کو اس نے ایٹریبیوٹ کر لیا نفس کی صفات سے. اب کیا ہوا؟ بحیث صار قلبہ نفسا محدتا، اب اس کا دل جو ہے وہ نفس جیسا ہی ہو گیا ہے، وہ نفس ہی ہو گیا ایک طرح سے. فغلبت علیہ آفات الشہوات والاہواء، اور اس پر خواہشات اور ہوا کی آفات کا غلبہ ہے. ڈیزائرز اور خواہشات کی آفات جو 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 کلیمٹیز ہیں، اس کی وجہ سے جو کلیمٹیز آتی ہیں، اب دل پر اس کا غلبہ ہے. فہذا حظہ من السماع الدینی، تو ایسے انسان کا جو حصہ ہے کس میں؟ دین کی باتیں سننے میں. جو ایسے انسان کا حصہ ہے، دین کی باتیں سن رہا ہے وہ، لیکن اب اس کو کتنا حصہ ملے گا اس کا؟ کحظ البہائم، جیسے کہ مویشی جانوروں کا حصہ ہوتا ہے. رائٹ، ایسے شخص کے لیے دین کی بات سننا ایسا ہی ہے جیسے کسی گائے بھینس کا دین کی بات سننا. گائے بھینسیں دین کی بات سن کر آپ ان کو اللہ کی باتیں بتا رہی ہیں، وہ جتنا حصہ لے رہی ہیں اس انسان کا بھی بس اتنا ہی حصہ ہے. لا يسمع الا دعاء ونداء، ایسا شخص صرف پکار اور آواز ہی کو سنتا ہے، یعنی اس کے کانوں سے بس فزیکل کان سے بس وہ ساؤنڈ ویوز ہی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ تو پہلا دل ہے جس نے کیا کیا ہے، یہ پہلا دل کی کیٹیگری جس میں انسان نے کیا کیا، اپنے دل کو اپنے نفس کی صفات کے ساتھ متصف کر لیا، تو اب اس کا دل بھی نفس جیسا ہی ہو گیا ہے. تو نفس کے اندر شہوات ہیں، اہواء ہیں، دل کے اندر بھی آ رہا. الثانی، دوسرا دل، من اتصفت نفسہ بصفات قلبہ، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دل کی صفات سے متصف کر لیا. یعنی جو دل کی صفات تھیں، جو دل کا سوچ سمجھ تھی، جو دل کے اندر چاہیے تھا اللہ کی محبت وغیرہ، وہ اس نے اپنے نفس کے اندر بھی ڈال دی، اس کو ویسے ہی ٹرین کر لیا. تو کیا ہوا؟ فصارت نفسہ قلبا محدا، اس کا نفس خالص دل ہی بن جاتا ہے. فغلبت علیہ المعرفۃ والمحبۃ والعقل واللب، تو اس دل پر
اس نفس پر بھی علم، محبت، عقل اور سمجھ غالب آ جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں جو دل میں جاتی ہیں وہی اس کے نفس کو اوور پاور کرتی ہیں۔ اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن اندر نہیں ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کی معرفت کی باتیں پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کا نفس جو ہے اس کو ٹیمپٹ کر رہا ہے کسی اور طرف، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا دنیا کی طرف۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا نفس جو ہے وہ اس طرح ٹرین ہو گیا ہے، دل کی صفات اس کے اندر آ گئی ہیں، اس کو بھی وہی چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں جو دل کو اچھی لگتی تھی۔ اب جو دل پرسیو کر رہا ہے وہی نفس پہ جا رہا ہے، غالب ہو رہا ہے۔ وہ عشق صفات الکمال، وہ ایکسلنس کی صفات کو پسند کرنے لگتا ہے۔ فاستنارت نفسه بنور قلبه، اس کا نفس اس کے دل کے نور سے چمک جاتا ہے۔ دل تو انلائٹنڈ ہوا ہی تھا معرفت سے، نالج سے، ڈیوائن نالج سے، وہ تو انلائٹن روشن ہوا تھا، نفس بھی روشن ہو جاتا ہے۔ دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل۔ واطمأنت الی ربها، اور وہ اپنے رب کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے۔ وقرت عینها بعبودیته، اس کی آنکھیں عبادت سے یا بندگی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وسار نعیمها فی حبه وقربه، اور اس کی نعمتیں کیا بن جاتی ہیں؟ اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی محبت اور قرب۔ اس کی آسائش، اس کی راحت، اس کا نعمت اس کو کیا ہوتی ہے؟ ان کاموں میں، ان کاموں کو سمجھتا ہے جن سے اس کو اللہ کی محبت ملے یا اللہ کا قرب ملے۔ فَهَذَا حَظُّهُ مِنَ السَّمَاعِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ حَظِّ الْمَلَائِكَةِ، اس انسان یا اس دل کا حصہ جو لسننگ میں ہوتا ہے یا سننے میں حصہ اس کا ایسا ہی ہے یا قریب ترین ہے وہ جو فرشتوں کا حصہ ہے، فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے۔ وَسَمَاعُهُ غِذَاءُ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ، اور اس کا سننا اس کے دل کی غذا اور اس کی روح کی غذا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ اس سے سننے سے ہی سب کچھ لے رہا ہے، وہ اپنی پوری نرشمنٹ لے رہا ہے۔ اب یہ ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک ایکسٹریم وہ پہلی والی تھی، اب دوسری ایکسٹریم یہ ہے۔ الثالث، ناؤ دا تھرڈ پارٹ، جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ من لہو منزلۃ بین منزلتین، یہ وہ دل ہے جو ان دو دلوں کے بیچ میں ہے۔ وقلبہ باق علی فطرتہ الاولی، اس انسان کا دل اپنی پہلی فطرت یعنی فطرت سلیم پر ہے یہ دل، لیکن ما تصرف فی نفسہ تصرفا احالہا الیہ، لیکن جو وہ اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی نفس کو فالو کرتا ہے تو دل بھی اس کا نفس کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَلَا قَوِيَتْ النَّفْسُ عَلَى الْقَلْبِ فَأَحَالَتُهُ إِلَيْهَا، اور نفس دل کے اوپر قوی نہیں ہوتا مگر وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یعنی کیا ہو رہا ہے؟ کبھی جب نفس، یعنی جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ نفس کو فالو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفس اس کے دل کو پل کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس قوی نہیں ہوتا تو دل کیا کرتا ہے؟ نفس کو پل کر لیتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا احالہا الیہ، احالہ الہ کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ ٹو، ٹرن انٹو، رائٹ، اور احالہ کا مطلب ہوتا ہے چینج ان کیریکٹر، آلٹر، کنورٹ، ٹھیک ہے؟ تو کبھی نفس دل کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے اور کبھی دل نفس کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے۔ فبین النفس والقلب منازلات ووقائع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبین النفس والقلب منازلات ووقائع۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ نفس اور قلب کے درمیان، ایسے دل کے اندر نفس اور قلب کے درمیان بہت کچھ منزلیں ہیں اور بہت کچھ ہیپننگز ہیں، یعنی کسی ایک اس پہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو وہ دل ہے جس پر نفس حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا وہ دل ہے جس میں قلب حاوی ہے، اور قلب میں جو محبت ہے، علم ہے، معرفت ہے، اس نے نفس کو بھی ٹیم کر لیا ہے۔ اور تھرڈ وہ دل ہے کہ جس میں جس طرح انسان ایکٹ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس سے ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ نفس نے دل کو قابو کر لیا ہے یا دل نے نفس کو قابو کر لیا، اور وہ مسلسل اسی چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے۔
وہ کہتے تدال النفس علیہ تارتن و یدال علیہ تارتن، کبھی اس پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی وہ نفس پر حاوی ہوتا ہے. والحرب سجال، اور جنگ کی باریاں ہوتی ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ بیٹل چلتی رہتی ہے، کبھی وہ ون کر جاتا ہے کبھی وہ ون کر جاتا ہے. اچھا یہاں یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ منافق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہپوکریسی والی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے شروع میں جو بات کی ہے نا وَقَلْبُهُ بَاقٍ عَلَى فِطْرَتِهِ الْأُولَى، یہ ایک درست دل کی بات ہے. منافق کا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سلیم ہی نہیں ہوتا، اس کا دل وہ اپنی اولا فطرت پر ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح رہے. تو یہ جو تھرڈ ٹائپ آف دل ہے فَهَذَا حَظُّهُ مِنَ السِّمَاعِ حَظُّ بَيْنَ الْحَزَّيْنِ، اس کا حصہ سننے میں، یعنی اسپرچولی یہ کتنا سنتا ہے، کیونکہ اسی پہ بات ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنی سماعت کے ذریعے سب سے زیادہ دل کو نرش کرتے ہیں. تو 3 ٹائپس کے دل ہو گئے نا، اپنی سماعت کو اسپرچولی جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ کتنا کس کا ایکٹیویٹڈ ہے. پہلے والے کا تو بالکل بھی نہیں ہے، دوسرے والے کا فلی ایکٹیویٹڈ ہے، وہ پورا فل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حصہ ہے سننے میں 2 حصوں کے بیچ میں ہے. فَإِن صَادَفَهُ وَقْتٌ دَوْلَةُ الْقَلْبِ كَانَ حَظُّهُ مِنْهُ قَوِيًّا، اگر اتفاق ہو اور دل کی اتھارٹی یا دل کی حکمرانی کا وقت ہو تو پھر اب سننے کا حصہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. وَإِن صَادَفَهُ وَقْتُ دَوْلَةِ النَّفْسِ كَانَ ضَعِيفًا، اور اگر دل جو ہے وہ ویک ہو اور نفس جو ہے اس کی جیت کا وقت ہو، وہ اس کی اتھارٹی ہو، اس وقت اس کا ہولڈ ہو، تو پھر یہ سننا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. وَمِنْ هُنَا، اور یہاں سے یقع التفاوت، یہاں سے ڈفرنس پڑ جاتا ہے، یہاں سے فرق پڑ جاتا ہے، فرق واقع ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ فی الفقہ عن اللہ، اللہ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں، والفہم عنہ، اللہ کے بارے میں سمجھ میں، والابتہاج بھی، اور اس سے ریلیٹڈ جو انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو لیول آف ہیپینس ہے وہ بھی اسی سے فرق پڑ جاتا ہے. وحصول النعیم واللذت بسماع کلامہ، اور نعمت یا خوشی اور پلیجر کا حاصل ہونا اللہ کے کلام کو سننے سے، یہ کس کو کتنا ملے گا، یہیں سے فرق پڑ جاتا ہے. کس بات سے؟ اس بنا پر کہ قلب غالب ہے یا نفس غالب ہے. تو اس بارے میں، اس اعتبار سے اللہ کے بارے میں جاننا، اس سے فرق پڑے گا. ایک وہ انسان جس کا دل غالب ہے، وہ پاورفل ہے، تو اس کو اللہ کا کلام سننے سے اللہ کے بارے میں زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک انسان جس کا نفس غالب ہے، اللہ کے بارے میں بات اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح پلیجر بھی اس کو نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ تو خیر منافقین کی بات ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ کس کا ایمان بڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایمان بڑھنا کیا ہوتا ہے اللہ کی بات سن کر. ٹھیک ہے، اس کو میرے خیال میں آج یہیں تک رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. اور یہ جو آگے کی بات ہے یہ ایک طرح سے کنکلوژن ہے یا خلاصہ ہے وچ از امپورٹنٹ. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے دل کے جو اسپرچول ڈائٹ پلان ہمیں اب اگلے پارٹ میں دیا جائے گا کہ دلوں کو ہمیں کیا کھلانا چاہیے، یا نیچرل لیونگ دل کی. ہمیں یہ ساری ٹرمز سنتے ہیں نا، نیچرل لیونگ، آرگینک فوڈ، ڈائٹ پلان، رائٹ، یا مین نیوٹرینس. تو آگے جو بات آئے گی، جو خلاصہ ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک کریں گے، اس میں ہم بیسیکلی نیچرل لیونگ ایک دل کی کیا ہے، رائٹ، یا اسپرچول لیونگ اس کی کیا ہے، اس کے کیا مین انگریڈینٹس ہیں، یا وہ کیا مین نیوٹرینٹس ہیں جو ہمارے دل کو ریکوائرڈ ہیں، یا آرگینک فوڈ کیا ہے دل کے حوالے سے. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. آج جتنی بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ مائک پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں. Now it's your turn. جی ایمان. جی السلام علیکم. So I just wanted to comment on the verse جو ہم نے سورہ فرقان کی ریڈ کی تھی about human beings being compared to cattle. تو میں recently I was listening to a tafsir of that and اس میں the teacher was talking about something very interesting and he said that basically جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی awareness acquire کرتے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی verses پہ تدبر کرتے ہیں, so what happens is that ہمارے لیے ایک expansive world view create ہوتا ہے, right?
And that basically requires slow thinking. یعنی تدبر کا جو ایکٹ ہے اس کے لیے we need to have a very focused and a very, you know, like ایک slow thinking involved ہوتی ہے اس کے اندر. Versus you compare that to the world that we live in today, جہاں پہ basically fast thinking is the norm. اور جب میں fast thinking کہتی ہوں, so what I mean is that you take for instance the example of social media. How ہمارا جس چیز میں ہم سب سے زیادہ انگیجڈ ہوتے ہیں, that is, you know, like looking at sensory, ایک ہمارا ایک sensory overload ہوتا ہے, یعنی fast video clips, reels on Instagram. So what this does is that this makes us used to fast thinking. اور فاسٹ تھنکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ورلڈ ویو, ایک ایکسپینسو ورلڈ ویو فارم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تدبر کرنے سے, دیٹ سلولی اسٹارٹس ٹو شرنک اوے. So I found that very interesting. And جو دوسری چیز تھی about this verse, so he was talking about how, you know, cattle کی اگر ہم example لیں, so cattle کے اندر hyper reflexes کا concept نہیں ہے. So for example, اگر ایک cow ہے اور وہ busy ہے graze کرنے میں on the middle of the road, تو سامنے سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے high speed کی, so the cow will not, you know, suddenly start running away because اس کے اندر وہ reflexes نہیں ہوتے, وہ پھر بھی slowly جا رہی ہوگی. So you compare that to human beings جو کہ اپنی spiritual faculties کو use نہیں کرتے. So what's actually happening is that they're not aware of the real danger that they're surrounded with. ان کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ٹائم از گوئنگ بائی اینڈ واٹ ایکچوئل ڈینجر از دیر, رائٹ. سو جس طرح سے کیٹل جو ہے اس کا زندگی کا پرپز از اوکے آئی ایم جسٹ گونا ایٹ, سلیپ اینڈ پروکریٹ. اسی طرح سے ہیومن بینگز جو کہ اپنی اسپرچل فیکلٹیز کو یوز نہیں کرتے, دے آلسو بیکم لائک کیٹل بیکاز ان کے لیے دیٹ از آل دیٹ دیر از. So that was something جو کہ مجھے بہت That was very good, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر. جی ہمنا, مجھے جو چیز ریئلی اسٹرائک کی تھی وہ وہی بات ہے جو ہم اکثر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے ذی الحج میں بھی بات کی تھی مائنڈفلنس کی, اینڈ آج کل دیر سو مچ فوکس آن مائنڈفل ایٹنگ, what you put in your body, the time, like how important it is to have timely nutrition also. And ایک اوور آل فوڈ کے معاملے میں ایک ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہا ہے یا یو نو جسٹ ان جنرلی کیا کنزیوم کر رہے ہیں. And then alongside that, what you talked about taking in the spiritual nourishment without distractions, یہی چیز ہمیں نیوٹریشنسٹ بھی بتاتے ہیں کہ they talk a lot about not watching TV while you're eating because they say کہ وہ digestion کے لیے بہت important ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پورا system is focused on the food that you're consuming, right? And I feel like we have to apply that same concept to spiritual nourishment also, that for it to have an effect and be truly beneficial, we have to consume it mindfully and not distracted. اینڈ جیسے جو امپیور چیزیں ہوتی ہیں ہماری باڈی از کانسٹنٹلی ڈیٹاکسنگ آلسو with physical food. تو اسی طرح ہمیں constantly mentally بھی and inside our hearts also we have to detox and take away everything bad that we're consuming. We also have to remove it at the same time, just like our body also purifies all the impure things. جزاکم اللہ, گڈ. جی بالکل, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیسے کہ ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس پہ ضرور بات کروں گی, اور میں آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کروں گی اس میں جب میں وہ کروں گی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہی کہ ہم اپنی باڈی میں کیا ڈال رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف کھا ہی نہیں رہے, یعنی وہ تو ہم سالڈ فارم میں کھا رہے ہیں نا, بٹ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں, وہ بھی ہم فوڈ کے طور پر ہمارے اندر جا رہا ہے, اور اس کا ایفیکٹ ہے, اور اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے دل کے اوپر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے, اور یہ جو ڈسٹریکشن ہے, اسی لیے میں نے اس کلاس میں خاص طور پر آپ کو یہ بات کی ہے کہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں. ادروائز اگر آپ اسی پیٹرن کے اوپر, جس پیٹرن کے اوپر ساری دنیا آپ کو کھینچ رہی ہے, اگر اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یہ سیریس نالج, تو پھر آپ وہ نہیں پا سکیں گے جو کہ آپ کو اس میں سے لے لینا چاہیے. اور آج کے دور میں یہ بہت شدید ضرورت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع, یہ توفیق, یہ اپرچونٹی, یہ اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے نصیب کر دیا ایسا کانٹینٹ کہ جس کے تھرو ہم یہ سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں, تو ہمارے لیے, ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے پل آؤٹ کر کے ایک مائنڈفلنس کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں, تاکہ ہم وہ جو سورۃ الفرقان والی آیت ہے پھر وہ والا حال نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے دلوں کو وہ نرشمنٹ جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ رزق عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کی ضرورت ہے. یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لی ولی والدیہ، یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.